کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان نعمتوں میں سے بھی سب سے پہلے 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان یقال لہ، ان سے پوچھا جائے گا الم نصح لک، الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے تم کو دنیا میں، ان نعمتوں میں سے صحت سب سے بڑی نعمت، اس صحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے صحت کو لے کر غرور گھمنڈ میں مبتلا مت ہو جانا۔ 1 سیکنڈ کا کام ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس صحت کو بگاڑ لے میں، موٹے ہو، فربے ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی ادا نہ پسند آئی، ایک جھٹکے میں پورا جسم لقوے کا شکار ہو جائے گا، لولے ہو جاؤ گے، ننگڑے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے۔ جس دماغ سے تم خرافات پیدا کرتے تھے وہ دماغ تمہارا فیل ہو جائے گا اور تم برین کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی تمہارا علاج نہیں کر پائے گا۔ تم کس کبر میں مبتلا ہو، کس گھمنڈ میں مبتلا ہو، اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ اس صحت و تندرستی کو پانے کے بعد کیا تم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، حج کیا ہے، میرے کیا ہے، بندوں کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے، دین اسلام پر عمل کیا ہے، دین اسلام پر عمل کرانے کے تعلق سے آپ کی کیا کوششیں رہی ہے؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم الہی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ذکر میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے لیے موت فکس ہے، ہر جاندار کے لیے موت فکس ہے۔ موت کے بعد کا مرحلہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد پھر قیامت، پھر میدان محشر، حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم لوگ اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، میدان محشر کے دن سے ڈرو، حساب و کتاب کے دن سے ڈرو، جس دن تم سب ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى، پھر ہر ایک نفس کا اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر نفس کا بدلہ اس دن پورا پورا دیا جائے گا، پھر ان میں سے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان میں سے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میرے بھائی، بزرگ دوستو، میدان محشر کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہوگا، بڑا کٹھن معاملہ ہوگا، بڑا ہی دشوار معاملہ ہوگا۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوگا، لیکن اس آدمی کے لیے وہ مرحلہ آسان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین آسان کر دے گا۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من نفس عن مسلم، جو آدمی کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی پریشانی، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی مسلمان کی کوئی پریشانی دنیا میں کوئی آدمی حل کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ مسلمان بھائی اس پریشانی سے نکل جائے، ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔
جو آدمی ایسا کرتا ہے دنیا میں کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی پریشانیوں کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن دور ادا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پریشان ہونے نہیں دے گا۔ جس آدمی نے دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو حل کیا، اس کی مدد کی، مدد میں لگا رہا، کوشش میں لگا رہا تاکہ میرا یہ مسلمان بھائی جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے وہ نکل جائے۔ جس نے دنیا میں ایسا کام کیا یا جو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات دے گا۔ تو قیامت کے دن بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، دشوار کن مرحلہ ہوگا، بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہوگا، پیشی کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوں گے، فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین حاضر ہوگا اور لوگوں کی پیشی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس دن کیا ہے مومنوں سے تو حساب و کتاب بڑا آسان لیا جائے گا، بڑا آسان حساب لے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمایا، پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن کا جو مرحلہ ہوگا بڑا کٹھن ہوگا۔ عائشہ نے کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ رب العالمین تو قرآن میں کہتا ہے کہ بڑا آسان حساب لے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی پیشی ہوگی، 3 طرح کی پیشی ہوگی لوگوں، اللہ رب العالمین کے سامنے 3 طرح کی پیشیاں ہوں جن سے اللہ رب العالمین سوال و جواب کر لے گا۔ وہ آدمی پھنس جائے گا، وہ بندہ پھنس جائے گا، وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب ہے پیشی، لیکن جس بندے سے اللہ رب العالمین نے قرید کرنا شروع کیا، سوال و جواب کرنا شروع کر دیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ سوال جب ہو گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ بندہ پھنس جائے گا اور جہنم میں ہو جائے گا۔ تو حساب، آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ ان کی پیشی ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 طرح کی پیشیاں ہوں گی، بس 2 طرح کی پیشیاں جو ہوں گی وہ بحث و مباحثہ اور حجت دلیل قائم کر دی جائے گی۔ بحث و مباحثہ ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے، ان پر دلیل قائم کر دی جائے گی، حجت قائم کر دی جائے گی۔ 2 طرح کی پیشیاں اس طرح سے ہوں گی، اور تیسری طرح کی جو پیشی ہوگی اس تیسری طرح کی پیشی میں اللہ رب العالمین یہ حکم صادر فرمائے گا کہ بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں، بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں۔ بس جس آدمی کو، کسی کو تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا پیشی سے مراد اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے، پیش ہونا ہے، لیکن جن سے سوال و جواب ہو جائے گا تو بندہ پھنس جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث تصریح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے قیامت کے روز بحث و مباحثہ کون لوگ کریں گے؟ جو لوگ دنیا میں خواہش پرست ہیں، اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے ذہن کے مطابق دنیا میں جو لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، قرآن و احادیث سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اطاعت اور شریعت الہی کے حکم سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے لوگ بحث و مباحثہ کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے قیامت کے دن۔
اور یہ گمان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس لڑائی اور جھگڑے میں میں جیت جاؤں اور میری دلیل کیا ہے مضبوط قوی ہو جائے اور میں اس عذاب سے کیا ہے چھٹکارا پا جاؤں جو عذاب مجھ کو کیا ہے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانتا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو پہچانتا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سے بحث و مباحثہ کرے گا، جدال کرے گا، ایسا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن مومن بندے کو اللہ رب العالمین اپنے قریب لائے گا، اپنے قریب لائے گا۔ جو بندہ مومن ہوگا خلوت میں تنہائی میں لے جائے گا، سب کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، جو کچھ ان کو ڈانٹنا ہوگا تنہائی میں لے جا کر ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، ظلم کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں کو یاد دلائے گا، یہ سب گناہ تم نے کیا ہے، بندہ اقرار کرے گا، اللہ رب العالمین کیا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت کا ٹکٹ دے گا، جنت بھیج دے گا۔ کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے تنہائی میں لے جا کر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، لیکن سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں اکیلے میں ان سے گناہوں کا اعتراف بھی کروائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دنیا میں پردے میں ڈال رکھا ہوگا، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین پردے میں اس کے گناہ کو رکھے گا، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس بندے کو کیا ہے معاف فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا اور جنت کی ٹکٹ دے دے گا، جنت بھیج دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آدمی دنیا میں من ستر مسلمن، جو آدمی دنیا میں کسی بھی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی ہے، ان کے عیوب کو چھپایا ہے، دوسروں کے سامنے رسوا ذلیل نہیں کیا ہے، ان کے عیوب کو چھپایا ہے، پردے میں رکھا ہے، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، تہمت نہیں لگایا، الزام نہیں لگایا، ان کے اندر عیوب تھے، کمیاں تھی، نقائص تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا، پردے میں رکھا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا یہ حرام ہے۔ من ستر مسلمن، کسی بھی مسلمان کی عیب جوئی رہے گی، پردے میں رکھا، چھپایا ان کے عیوب کو، تو اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن ایسے مسلمان کے عیوب، نقائص، کمیاں، گناہوں کو بھی چھپائے گا، پردے میں رکھے گا، ایسے آدمی کو پردے میں رکھے گا اللہ رب العالمین۔ اور پھر ایسے آدمی کے لیے وہ سب ہے جو ابھی میں نے بتلایا۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملے گا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں عزت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں دنیا میں قوم کا سربراہ نہیں بنایا تھا، حکمراں نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نعمتیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں عالیشان محلات نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں بیویاں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں دولت نہیں دی تھی؟ مختلف نعمتوں کو گنوائے گا، اللہ رب العالمین ان سے وہ بندہ اعتراف کرے گا، سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کیا ہے، اسی طرح سے کیا ہے، ان سے ان کے گناہوں کا بھی کیا ہے اعتراف کروائے گا، ان سے پوچھے گا یہ سب کچھ نعمتیں تمہیں دی گئی تھی، اس کے باوجود تم نے کیا ہے منمانی دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، دوسرے آدمی سے اللہ رب العالمین وہی سوال و جواب کرے گا، میں نے تمہیں دنیا میں نعمتیں نہیں دی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں بیویاں نہیں دی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں دولت نہیں دی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں سرداری عطا نہیں کی تھی، تم نے عیش و عشرت کے ساتھ کیا ہے اپنی قوم میں تم نے زندگی گزاری ہے، حکمرانی کی ہے وغیرہ، یہ سب کچھ ان کو یاد دلائے گا۔ بندہ سب میں اعتراف کرے گا یہ سب کچھ دیا تھا، تیسرا بندہ بھی آئے گا، اللہ رب العالمین ان سے بھی یہی سوال و جواب کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہے وہ
بندہ اعتراف بھی کرے گا اور وہ بندہ کہے گا اللہ یہ سب کچھ دیا تھا لیکن میں نے تجھ پر ایمان بھی لایا تھا، تیرے رسول پر ایمان بھی لایا تھا، تیری کتابوں پر ایمان بھی لایا تھا، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، میں نے روزے بھی رکھے تھے اور میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سب بیانات ہوں گے، اللہ یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا تھا لیکن میں نے تجھ پر ایمان لایا تھا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، تیری کتابوں پر ایمان لایا تھا، نمازیں بھی پڑھی تھی، صدقہ و خیرات بھی کیا تھا اور روزے بھی رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ٹھہرو رکو، تم سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ بحث، یہ مجادلہ، یہ مباحثہ دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا رکو، ٹھہرو، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ بندہ اپنے آپ میں تمہارے خلاف گواہی پیش کی جائے گی، بندہ اپنے آپ میں سوچے گا بھلا کس کو میرے خلاف گواہی میں پیش کرے گا، کس کو میرے خلاف گواہی میں پیش کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا فرشتے ان کی زبان پر تالا لگا دو، ان کی زبان پر مہر لگا دو۔ پھر اللہ رب العالمین کا آرڈر ہوگا پوچھو، ان کی ران سے پوچھو، ان کی ہڈیوں سے پوچھو، ان کے گوشت سے پوچھو۔ ان کی بائیں ران گواہی دے گی، ان کا گوشت گواہی دے گا، ان کی ہڈیاں گواہی دے گی۔ جو کچھ دنیا میں اس بندے نے عمل کیا، جو کچھ بھی برا عمل کیا تھا، ان کا جسم ان کے خلاف گواہی دے گا۔ سوچ رہے کون میرے خلاف گواہی دے گا، کون میرے خلاف میرے گناہوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے راز کھولے گا؟ تمہارا جسم تمہارا راز کھولے گا، تمہاری رانیں تمہارا راز کھولیں گی، تمہارا گوشت جس کو آج تم نے حرام غذاؤں کے ذریعے سے پرورش کی ہے وہ تمہارا راز کھولے گا، تمہاری ہڈیاں حرام غذاؤں کے ذریعے سے جن ہڈیوں کو تم نے مضبوط کیا ہے یہ ہڈیاں تمہارے خلاف گواہی دیں گی اور بولیں گی اس بندے نے فلاں جگہ پر فلاں کام کیا تھا، فلاں جگہ پر فلاں کام کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا، سارا راز کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ یہ بندہ منافق ہوگا، یہ بندہ منافق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا جس بندے سے اللہ رب العالمین سوال و جواب کر دے گا وہ پھنس جائے گا، وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ پیشے کا عالم ہوگا، یہ اس دن کا عالم ہوگا، اس دن کا منظر بڑا ہی کٹھن منظر ہوگا۔ اس دن کی اس منظر کشی اور اس دن کے عذاب، اس دن کی پیشی، اللہ رب العالمین کے سامنے سوال و جواب سے پناہ مانگی اور ایسے عمل کیجیے دنیا میں کہ اس دن بچ جائیں، نجات مل جائے، نہ کہ دنیا میں منمانی کریں، کبر و غرور میں مبتلا ہو اور کسی کے کیا ہے پیچھے غلط کام میں آپ لگ جائیں۔ جس طرح لوگ تمہیں اکسائیں اسی اکساؤں میں تم چلنے لگو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، باطل ہے، حق ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر تم کسی کو اپنا اغوا بنا کر ان کے پیچھے چلنے لگو، تمہارا اغوا بھی جہنمی ہوگا، تم بھی جہنمی ہوگے۔ اس لیے ہوش بنا تم لو۔ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے کیا ہے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کے بدلے میں بندوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، حج کرتے، یہ سب کچھ کیا ہے نیک اعمال کرتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے، بھلائی کرتے، مدد کرتے وغیرہ، یہ سب کیا ہے کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد تو بہت ساری نعمتیں ہیں، گنانا کیا ہے مشکل ہے۔ دو اہم نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعیم، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان نعمتوں میں سے بھی سب سے پہلے دو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان یقال له، ان سے پوچھا جائے گا الم نصح لك جسمك، کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے تم کو دنیا
میں ان نعمتوں میں سے صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اس صحت کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے صحت کو لے کر غرور گھمنڈ میں مبتلا مت ہو جانا. ایک سیکنڈ کا کام ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس صحت کو بگاڑ لے. موٹے ہو، فربے ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی ادا نہ پسند آئی، ایک جھٹکے میں پورا جسم لقوے کا شکار ہو جائے گا. لونے ہو جاؤ گے، ننگے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے. جس دماغ سے تم خرافات پیدا کرتے تھے اور دماغ تمہارا فیل ہو جائے گا اور تم برین کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی تمہارا علاج نہیں کر پائے گا. تم کس کبر میں مبتلا ہو، کس گھمنڈ میں مبتلا ہو. اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں الم نزحلک جسمک، کیا میں نے تمہیں دنیا میں صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ اس صحت و تندرستی کو پانے کے بعد کیا تم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ کا خیرات کیا ہے، حج کیا ہے، میرے کیا ہے بندوں کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے، دین اسلام پر عمل کیا ہے، دین اسلام پر عمل کرانے کے تعلق سے آپ کی کیا کوششیں رہی ہے؟ یہ سارے سوالات ہوں گے تو صحت و تندرستی کے بارے میں سوال ہو جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. بیمار ہونے سے پہلے اس کی قدر کر لو، عبادتیں کر لو. جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، اپائج ہو جاؤ گے، لقوے کا شکار ہو جاؤ گے، جسم میں طاقت نہیں رہے گی، اللہ نظر آئے گا، مسجد نظر آئے گی، قبلہ نظر آئے گا، تم سجدہ کرنا چاہو گے، رکوع کرنا چاہو گے، مسجد آنا بھی چاہو گے، لیکن تمہاری جسم میں طاقت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. بستر میں کیا ہے پیر رگڑ کر مر جاؤ گے. سجدہ کی توفیق نہیں ہوگی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوگی. اس سے جو تمہیں جسم ملا ہے، جو تمہیں صحت ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. اس کو کیا ہے ہزار غنیمت سمجھ کے اللہ کی عبادت میں لگا دو. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نعمتوں میں سے پہلی نعمت جسم کے بارے میں، صحت و تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا، اور دوسری نعمت کے بارے میں سوال ہو جائے گا من الماء البارد، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ پانی اتنی بڑی نعمت ہے زندہ رکھنے کے لیے کہ پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. من الماء البارد، پانی کتنی بڑی نعمت ہے. باقی نعمتوں کو اللہ نے چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، روٹی چاول یہ سب کچھ چھوڑ دیا. تمہارے صحت کے بارے میں تم سے سوال ہو جائے گا اور پانی کے بارے میں تم سے سوال ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میٹھا پانی دیا تھا، ٹھنڈا پانی دیا تھا. گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتے تھے، پیاس بجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اللہ کی عبادت میں تمہاری زندگی نہیں گزری، منمانی زندگی گزری ہے. دو اہم نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن بندوں سے سوال ہو جائے گا. اس لیے پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھ نہیں رہے پچھلے سال سے پانی نہیں ہو رہا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے کنویں، ہینڈ پائپ، تالاب، پوکھرا، ندی، نالے، جھیل یہ سب سوکھتے چلے جا رہے ہیں. تمہاری بس میں طاقت نہیں ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تم لے آؤ، نہیں ہے طاقت. اتنی بڑی نعمت ہے، اور کچھ دن پانی نہ ہو، پانی کی سطح نیچے چلے جائے، اور ہینڈ پائپ، کنویں، تالاب یہ سب جواب دے دیں، تم کہاں سے پانی پیو گے، کیسے زندہ رہو گے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کو تم بھول چکے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو تم بھول چکے کہ پانی صرف اللہ رب العالمین روک دیا ہے. تڑپ رہے ہو، تل ملا رہے ہو اور پانی 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 کر رہے ہو. کب پانی اللہ رب العالمین برسائے گا؟ لیکن تم اپنے گناہوں کی طرف جھانک کر نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، یہ سب نعمتیں دی ہیں، لیکن تم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہو؟ اپنے گناہوں، اپنی کرتوت، اپنے اعمال کی طرف جھانک کر نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ نے پانی روک دیا ہے، اسے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا دو نعمتوں کے بارے میں سوال ہو جائے گا. نعمتوں کے تعلق سے آئیے، اس کے بعد جو سوالات ہوں گے بندوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے پیشی کا مرحلہ ہوگا. اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا اور ان سے 5 سوالات جب تک کر لیے نہیں جائیں گے تب تک ان کا قدم وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے. عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث میں فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بندے کا قدم، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، ٹل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کر لیا جائے گا، 5 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کر لیا جائے گا، تب ہی جا کر ان کا قدم وہاں سے ہل پائے گا، ٹل پائے گا۔ آئیے ایک ایک سوال کو سنتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا وعن عمرہ فیما افنیٰ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پیدائش سے لے کر مرنے تک کا جو مرحلہ، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فیما افنیٰ، یہ زندگی کیسے گزاری ہے، کہاں گزاری ہے، کس طرح گزاری ہے، پوری عمر کے بارے میں سوال ہو جائے گا، کس خواب میں مبتلا ہو۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گمایا ہے یہ جوانی، عمر کے بارے میں، اس عمر میں یہ جوانی بھی شامل تھی، لیکن جوانی کا الگ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہو جائے گا، کہاں گزاری تھی جوانی کو، اللہ نے تمہیں تندرست دی تھی، جوان بنایا تھا، رگوں میں خون تھا، مضبوط تھے، طاقتور تھے، تم عبادتیں کر سکتے تھے، دن و رات عبادتیں کر سکتے تھے، 5 وقت نماز پڑھ سکتے تھے، روزہ رکھ سکتے تھے، حج کر سکتے تھے، صدقہ و خیرات کر سکتے تھے، فی سبیل اللہ دین پھیلانے میں تم اپنی طاقت کو لگا سکتے تھے، یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ جو لوگ معاشرے میں غلط کام میں مبتلا ہے، اللہ نے تم کو طاقت دی تھی، اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو سیدھی راہ پر لا سکتے تھے، سیدھی راہ پر لا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ وعن شبابہ، جوانی کی عبادت بڑی غنیمت ہے، بڑا اہم ہے، بڑا اہم عبادت ہے جوانی کی۔ جوانی میں جس نے صحیح ڈھنگ سے عبادتیں کر لی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہو جائے گا کہ جوانوں تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے، کس برائی میں گزاری ہے، کس لولیت میں گزاری ہے، کس انداز میں گزاری ہے، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ رسول کی نافرمانی میں۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، 2 سوالات ہو جائیں گے مال کے بارے میں، وعن مال، مال ہی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوالات ہوں گے مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ پھر مال کے بارے میں دوسرا سوال ہو جائے گا کہ خرچہ کہاں کیا، اگر حلال طریقے سے کمایا تو حلال طریقے میں خرچ کیا کہ نہیں، اگر حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے میں خرچ کیا ہے تب بھی مجرم ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے میں خرچ کیا ہے تب تو ٹھیک، حرام طریقے سے کمایا ہے اب کہیں بھی خرچ کریں گے ہم مجرم ہیں، چونکہ مال آپ کا حرام ہے، نہ تو آپ کا جسم اس کی وجہ سے کیا ہے جو پرورش پا رہا ہے اس کی عبادتیں قبول ہوں گی، نہ وہ جسم میں جنتی ہوگا چونکہ حرام غذا سے اس جسم کی پرورش ہو رہی ہے۔ اس لیے مال حرام کیا ہے، بڑا ہی وبال ہے، اس لیے مال حرام سے انسان کو بچنا چاہیے، وہ مال کسی کام کا نہیں ہے۔ تم کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، خود کیا ہے جہنمی بن رہے ہو، سب کو جہنمی بنا رہے ہو، دوسروں کو کھلاؤ، کہیں دان و خیرات کرو، کوئی قبول نہیں ہوگا کیونکہ مال حرام کا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو مال حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے میں خرچ کیا ہے تو ٹھیک ہے، نجات ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تب تو آپ کے لیے وبال جان ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مال کے بارے میں 2 سوالات ہو جائیں گے، کمایا کہاں سے ہے، خرچہ کہاں کیا ہے۔ 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جو علم تم نے حاصل کیا تھا، قرآن و حدیث کا، اللہ رب العالمین کی معرفت، رسول کی معرفت، قیامت کی معرفت، فرشتوں کی معرفت، تقدیر کی معرفت، سنت کی معرفت، یہ جو علم جو تم نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے۔
یہ علم کے تعلق سے کیا ہے سوال ہو جائے گا. یہ 5 سوالات ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں. اور بندہ جب تک 5 بندے سے جب تک 5 سوالات کر لیے نہیں جائیں گے تب تک ان کا قدم وہاں سے ہل نہیں سکے گا, ٹل نہیں سکے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میدان محشر میں پیشے کے دن ہے, بات پرس ہوگی. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر ایک کو کسی نہ کسی ناحیے میں ذمہ دار بنایا ہے. ان کی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم وقت, سربراہ وقت, جن کو تم نے کیا ہے لوگوں کا امیر بنایا ہے, جس آدمی کو لوگوں کا امیر بنایا گیا ہے, لوگوں کا حکمراں بنایا گیا ہے, لوگوں کا لیڈر بنایا گیا ہے, لوگوں کا پیشوا بنایا گیا ہے, ان سے کیا ہے ان کی رعایا کے متعلق اس کے دن اپنی رعایا کو, اپنی پبلک کو, اپنے ماتحت لوگوں کو اس آدمی نے, اس حاکم نے, اس سردار نے, اس لیڈر نے, اس پیشوا نے قرآن و حدیث کے مطابق چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا. سوال ہو جائے گا. ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اپنی ماتحت لوگوں کو قیامت اپنے ماتحت لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا, چلنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, قانون کروائی کرنے کی کوششیں کی تھی کہ نہیں کی تھی, طاقت بھر تم نے کوششیں کی تھی کہ نہیں کی. جہاں تمہاری طاقت فیل ہو جائے تم معذور ہو جاؤ, ایسی صورت میں اللہ معاف کرے گا. لیکن طاقت رکھتے ہوئے, تمہارے بس میں رہتے ہوئے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. حاکم وقت سے سوال ہو جائے اور مرد سے سوال ہوگا اس کے گھرانے کے تعلق سے کہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے مرد, ان کے اہل و عیال کے بارے میں سوال ہوگا مرد سے کہ اپنے اہل و عیال کو قرآن و حدیث کے مطابق چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا, صحیح ڈھنگ سے ان کو چلایا تھا کہ نہیں, نماز روزے کے پابند بنایا تھا کہ نہیں, حلال و حرام کی تمیز کرائی تھی کہ نہیں. یہ سب کیا ہے مرد سے ان کی رعایا, جو پورا گھر جو ان کی رعایا ہے, ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے تعلق سے گھر کے مرد سے سوال کیا جائے گا اور گھر کی عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اپنے شوہر کے مال کے بارے میں, اپنے شوہر کے بچوں کے بارے میں کہ اے بیوی, اے عورت, تم نے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کی تھی کہ نہیں, ان کی بچوں کی صحیح پرورش کی تھی کہ نہیں. شوہر تو کمانے جاتا ہے باہر, تمہاری نگرانی میں بچے تھے, تم نے نماز روزے کا پابند بنایا کہ نہیں, صحیح دشا نردیش دیا کہ نہیں, شوہر کی مال اور ان کی عزت کی حفاظت کی کہ نہیں, کہیں غلط راستے میں تو مال خرچ نہیں کر دیا, اپنی عزت تم نے کہیں گنوا نہیں دیا شوہر کی غیر موجودگی میں. یہ شوہر, یہ بیوی سے پوچھا جائے گا, یہ سوالات ہوں گے. اور غلام سے, نوکر سے بھی پوچھا جائے گا اپنے آقا کے مال کے بارے میں. جو غلام ہوتا ہے, جو نوکر ہوتا ہے, اپنے مالک کے مال کی حفاظت میں ذمہ دار ہوتا ہے, جو بھی کما کے لاتا ہے غلام کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے, اس غلام سے بھی, اس نوکر سے بھی کیا ہے اپنے مالک کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوال و جواب ہوگا. کتنے سوالات ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار ہے. ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذمہ دار سے تم یہ نہ سمجھو کہ حاکم وقت ذمہ دار ہے, حاکم وقت صرف ذمہ دار ہے, پیشوا لیڈر ذمہ دار. ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے دائرے میں, ہر آدمی اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے, اس لیے ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کا مرحلہ اور میدانی محشر کا مرحلہ, پیشی کا دن, یہ سارا کچھ کیا ہے اس دن ہونے والا ہوگا. اور جس کا حساب و کتاب کلیئر نکل جائے گا وہ بندہ کیا ہے کامیاب ہو جائے گا. جس کا حساب و کتاب کیا ہے جھول گول میں پھنس جائے گا وہ کیا بندہ کیا ہے ناکام ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس آدمی کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, خوش خرم ہو کر کیا ہے خوشی خوشی اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا,
خوشی خوشی کیا ہے اہل و عیال میں لوٹے گا. اما من اوتیا، اور جس آدمی کو ان کے نامہ امان ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے پیٹھ پیچھے دے دیا جائے گا، وہ آدمی بڑا مغبون ہو جائے گا، غم زدہ ہو جائے گا. یہ تو صبورا موت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا جہنم رسید کر دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا مطلب وہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے زندگی، ہائے دنیا، ہائے آخرت، میں نے کیا. یہ تو صبورا موت پکارے گا، لیکن موت آنے والی نہیں ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. دنیا میں زندگی ایک مرتبہ مل چکی ہے، ایک موقع مل چکا ہے، تم نے گنوا دیا ہے. اللہ رب العالمین کو تم نے خدا دیا ہے، ان کی عبادتیں نہیں کی ہیں، ان پر تمہارا صحیح ایمان نہیں تھا، من مانے زندگی گزاری ہے. اعمال نامے بائیں ہاتھ میں تھما دیے گئے ہیں. یدعو ثبورا، موت پکارے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. ویصلی سعیرا، جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ پیشی کا مرحلہ ہوگا، یہ میدان محشر کا مرحلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قیامت پر، یوم آخرت پر اور حساب و کتاب کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن و حدیث کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تو ہم سب کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو اور ہم سب کی پیشی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن پر آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تم کی پریشانی کو دور عطا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تم کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تم کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.